السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج جو حدیث ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، تو سمر آپ اس کی ذرا ریڈنگ کریں گے؟ جی، وعن حکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داود بسند ضعیف۔ ہاں جی، کوئی اور بھی پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پڑھ جی دیتی ہوں سر۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ وعن حکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیها رواہ احمد و ابو داود بسند ضعیف۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس حدیث سے جو بات ثابت کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کا کیا کام ہے، یعنی ان کی کیا ویلیو ہے اور معاشرے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس حوالے سے یہ ہم نے آج حدیث پڑھی ہے۔ تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، مساجد میں حدود قائم نہ کی جائیں۔ حد سے مراد وہ سزا ہے جو شریعت نے کسی بھی گناہ پر یا کسی بھی غلطی پر کسی کے اوپر لازم کی ہوتی ہے، تو اس کی جمع حدود ہے۔ ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی اس میں قصاص لیا جائے، یعنی کسی کو اگر کسی کو قصاص لینا ہے، یعنی اس کو بدلے میں قتل کیا جانا ہے، تو وہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہوگا، وہ بھی باہر ہوگا۔ اور حد جو ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے یا کسی کو رجم کرنا ہے یا کسی کو کوڑے لگنے ہیں، تو وہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہوگا، یہ کام برسر عام ہوگا اور باہر ہوگا۔ اور مساجد کا احترام جو ہے وہ اس میں ملحوظ رکھے جانے کی ایک کوشش ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو مسند احمد نے بیان کیا، لیکن ابو داود نے ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے تو اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ شور و غل یا وہ اس کا جو احترام کی وجہ سے وہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس سے قطعی طور پر انسان کو بچنا چاہیے۔ حکیم بن حزام جو ہیں یہ قریش کے قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور ان کا تعلق قریش کے اشراف میں ہوتا تھا، یعنی یہ قریش کے بہت بڑے سرداروں میں سے ایک سرداروں کی حیثیت سے یہ رہتے تھے۔ اور ان کی جیسا کہ بعض جگہ پہ معروف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حالانکہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کیا تھا، اور ان کی عمر بہت دراز تھی ماشاءاللہ۔ تو مقصد یہ ہے اس حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر حدود قائم نہ کی جائیں اور نہ ہی وہاں پہ قصاص لیا جائے، تاکہ مسجد کا تقدس اور اس کی حیثیت اور مقام اور فضیلت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حدود جو ہیں ان کا تعلق اگرچہ اسلام کے بڑے شرعی مسئلے کے ساتھ ہے، تو ہر کام ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص جو ہے وہ مقام ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیں قائم کی ہیں تو وہ بعض اوقات اپنے اس دور کے مدینہ سے باہر نکل کے حدیں قائم کی ہیں، اپنے اس یعنی مدینہ کے اندر جو آبادی تھی وہاں پہ حد قائم نہیں کی، بلکہ اس سے باہر نکل کے حد قائم کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حد جو ہے یہ ایک بڑے مقام پر، اور جہاں پہ لوگوں کو صحیح طور پر جو ہے وہ ساری
چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں، اور وہاں پہ ایسا موقع بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر مسجدوں کے تقدس کو بحال رکھنے کی غرض سے یہ جو ہے حکم دیا گیا کہ مسجد کے اندر جو ہے یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں جی، اس کے بعد کوئی دوسری حدیث کون سا پڑھیں گے؟ ہمارے پاس اس وقت ربیہ یاسین، کیا آپ حدیث پڑھ سکتی ہیں؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کے حوالے سے بھی ایک یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ مسجد کو بعض اوقات ضرورت کے وقت کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ سیدنا سعد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر یہ جو ہے زخمی ہو گئے تھے، اور ان کا زخم جو تھا اس سے خون بہتا تھا، اور صحابہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے بار بار ان کے پاس جاتے تھے، تو زحمت ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے آسانی کی غرض سے ان کا جو خیمہ ہے اس کو مسجد کے اندر ہی نصب کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ اصیب سعد یوم الخندق، کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم پہنچا خندق کے روز، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا، لیعودہ من قریب، تاکہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کر سکیں قریب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کے ساتھ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ اوس قبیلے کے سردار بھی تھے اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور ان کی تقریر جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بار بار مدد چاہ رہے تھے کہ اس موقع پر چونکہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے سارے، ویسے مقصد تھا کہ جو قریش کا جو ایک جا رہا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، تو بعد میں تو غزوہ بدر کے لیے یعنی لڑائی جو ہے وہ پیش آ گئی۔ تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو باتیں کہیں ایسی تاکہ اپنے منہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو مہاجرین نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی بات کی، تو دو تین دفعہ جب بات کی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کا اور حکم دیں گے تو ہم پھر بھی باز نہیں آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح نہیں کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور ان کا شمار بڑے اوس کے سرداروں میں سے سردار تھے، تو ظاہر ہے اس حوالے سے ان کا بڑا مقام تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب دیکھا کہ ان کے بازو کی ایک رگ جو ہے وہ شدید مجروح ہو چکی ہے، زخمی ہو چکی ہے، اور اس سے خون جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ ایسی رگ تھی جس سے خون جاری رہتا تھا اور بالآخر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بعد میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنا پر جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف یہ تھا کہ ان کو مسجد کے اندر ہی ان کا خیمہ لگا دیا جائے تاکہ وہاں میں ان کی تیمارداری کر سکوں، اور قرب تھا اور تعلق تھا، محبت تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ جو ہے وہ نصب کر دیا، اور خود پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ
یہ جو مقصد ہے ہمارا اس حدیث کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ بعض مجبوری کی حالت میں بعض اوقات مسجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا جو اصل اس کا تقدس ہے اس کو بحال رکھا جانا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مسجد کے اندر رہائش اختیار کرے یا مسجد کے اندر۔ اس سے ایک بات یہ بھی ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو غالباً اس موقع پر ان کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ باتیں ہو گئی ہوں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو سیدنا علی لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو مٹی لگی ہوئی تھی لیٹتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب اٹھو، اور پھر یہی ان کی کنیت بن گئی۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر لیٹنا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو وہاں تیمارداری کی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مسجد کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہیں۔ جی، اس کے بعد حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ کون قرات کرے گا؟ سر میں پڑھتی ہوں۔ جی۔ وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه۔ ہاں جی، یہ ایک ایسی روایت ہے جو صحیحین کے اندر ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، اور اس میں دیکھیں کہ یہ بڑی ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مکرمہ کے ساتھ کس انداز سے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسترنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ، اور میں دیکھ رہی تھی حبشہ لوگوں کی طرف، حبشی لوگوں کی طرف، یعنی یہ ان کی طرف منسوب ہیں کہ وہ وہاں کے لوگ تھے، یلعبون، وہ کھیل رہے تھے، فی المسجد، مسجد کے اندر۔ الحدیثہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اگرچہ اس کو باب المساجد کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو جس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، البتہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کیا کھیل رہے تھے، وہ کوئی ایسا کھیل نہیں تھا جو کہ مفید نہ ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ مومن جو قوی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو اس انداز سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ مسجد کے اندر ایسی صورتحال کے اندر جب کہ کوئی معنی نہ ہو، تو پھر ایسی حالت میں وہ یعنی اپنے لیے تھوڑی بہت کوشش کر سکتا ہے کہ وہ جو اس دور کے اندر جو نیزے اور ڈھال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عید کا دن تھا اور اس میں جنگی مشق کی صورت میں ایک قسم کا وہ کھیل کودی تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہاں پہ حرکتیں جو کہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی نہ ہوں اور خوشی کا باعث ہو یا خوشی کا موقع ہو تو پھر کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ مسجد کے اندر ہی رہائش پذیر تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو کہ غریب اور مسکین لوگ تھے، اور وہ مہاجرین میں سے تھے، اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
تو اور وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے، وہ قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی علم کی پیاس بھی بجھاتے تھے اور نگاہ نبوت کی محبت بھی حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد ساتھ میں زندگی کی گزران کے سارے معاملات بھی وہیں پہ ہی وہ مکمل کرتے تھے، اللہ یہ کہ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے وہ باہر نکل جاتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو، مجبوری ہو کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے فوری طور پر، تو یا اصحاب صفہ بھی مختصر وقت کے لیے وہاں قیام پذیر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد کے اندر رہائش اختیار کر لیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مساجد کے اندر ٹھہرے ہیں، اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر وہی اپنا محدثین کا جو طرز عمل تھا کہ مساجد کے اندر رہنا اور وہ اسی کے اندر قرار پکڑنا اور رہائش اختیار کرنا، یہ بڑی دیر سے رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سامنے آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اس کا تقدس اور اس کی فضیلت اور مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان مسجد کے اندر رہائش اختیار کیے ہوئے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اصحاب صفہ کی صورت میں وہاں پہ وہ سارے معاملات بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز جو ہے جس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مستعد رکھ سکے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پردہ بن کے رہنا، یہ بھی ایک بڑا یعنی اپنی زوجہ کے لیے ان کی محبت کا اظہار تھا، اور یہ بھی تھا کہ وہ اپنے گھر والی کے لیے کتنے جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، اور ان کے لیے کس انداز سے ان کو محبت دے رہے ہیں اور ان کو دیکھنے بھی دے رہے ہیں اور خود ان کے لیے پردہ بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ایسے کھیل ہوتے ہیں اگرچہ اس میں کوئی شور و غل تو نہیں ہوتا لیکن وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوتے، جیسے نرد شیر ہے، یعنی یہ جو مختلف گیمیں ایسی گیمیں بنائی گئی ہیں جس کے اندر بعض تصاویر بھی شامل ہوتی ہیں، اور اسی طرح لوڈو وغیرہ کی جو نئی قسم ہے اس کے اندر، اور اسی طرح کچھ ایسے کھیل ہیں جو لغو کھیل ہیں جس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا اور وہ کسی صورت میں بھی مفید نہیں ہے۔ تو ہر وہ کھیل جو اللہ کے ذکر سے انسان کو مشغول کر دے یا اللہ کے ذکر سے دور کر دے، ایسا کھیل جو ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جس کے اندر شرعی اعتبار سے جو احکام ہیں ان میں سے کسی ایک حکم کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ کھیل جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم کرکٹ کر لیتے ہیں یا ہم فٹ بال جو ہے وہ کھیلنے والے کھیلتے ہیں تو اس میں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے ان کا جو لباس ہے وہ بھی ساتر نہیں ہوتا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں جو عوارض ہیں، اس سے ایک تو ایک شرعی حکم جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی صورتحال میں مسجد کا تقدس بھی مجروح ہوتا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسجد کے تقدس کو قائم دائم رکھے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ اسی نبوی دور کی مثالیں بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آج کے دور میں بھی بعض دیہاتوں میں جو مہمان ہوتے ہیں ان کو مساجد کے اندر رہنے کے لیے جگہ دے دی جاتی ہے اور مساجد کھلی رہتی ہے ان کے لیے، ان کو روکا نہیں جاتا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قضاء حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے، اب یہ صورتحال جو ہے یہ مساجد کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، تو اس سے ایک طرح سے آسانی تو ہے لیکن دوسری طرح سے یہ ایک اچھی بات بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر سے جب نکلے تو وہ اسپیشلی صرف وضو جو ہے وہ گھر سے نہ کر کے نکلے بلکہ قضاء حاجت بھی مسجد کے ہی طہارت خانوں میں کرے اور باقی بھی سارے، تو اس سے
بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا وضو وغیرہ اور باقی امور جو ہیں وہ گھر سے کر کر چلے، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اگرچہ یہ ایک مجبوری کی وجہ سے طہارت خانے بنائے گئے ہیں، لیکن مسجد کا احترام جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتا ہے کہ ان کو اس سے جدا رکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی، اس بارے میں کوئی سوال ہے؟ امید ہے کہ آپ کوئی سوال ضرور کریں گے اس میں۔ چلیں اگلی حدیث پڑھیں ہم۔ کون قرات کرے گا؟ شیخ محترم جی عامر صاحب۔ شیخ محترم اس میں ایک چیز ہے کہ جس طرح کے خواتین، مرد کے لیے اگر یہ کہا گیا کہ وہ نظر جھکائیں اگر عورت ان کے سامنے آ جائیں، تو کیا پھر خواتین اس قسم کا کھیل دیکھ سکتی ہیں جس میں کہ ڈیفینیٹلی وہ جوان لوگ ہی تھے اور وہ کھیل رہے تھے؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے میرے ذہن۔ ایک نا اس میں یہ ساری بالکل اس میں یہ سوال آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں جو معاشرتی طور پر کچھ چیزیں ہیں جو بطور خاص کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مردانگی کو دیکھنا یا ان کے ساتھ منسلک چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ایک تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے مکمل ساتر تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیدہ ان کے قریب تھیں اور وہ یہ ساری چیزیں، اور دوسرا یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جو ایک ماحول ہے وہ ایک بہت ہی حیا والا ماحول تھا، اس لیے اس کو شاید جو ہے وہ اس کی اجازت رکھی گئی ہے۔ دوسری جانب اگر کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس سے شرعی حکم جو ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ کھیل ہی نہیں کھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر کسی کا لباس مکمل نہیں ہے تو خواتین ایسی صورتحال میں وہ لباس اگر نہیں ہے تو وہ کیوں دیکھیں گی، ان کو تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، کھیل کو جو اس دور میں جیسی صورتحال تھی کہ وہ کھیل کو بطور کھیل ہی اختیار کیا جائے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ عید کا روز تھا، اور اس روز طور خاص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شرعی طور پر بھی اجازت ہوتی ہے کہ خواتین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کریں بطور خاص۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی سالانہ ایسی کوئی ہماری دو خوشیوں کے دن ہیں اور وہ عیدین ہیں، تو اس موقع پر اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کھیل کود سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے تو شرعی احکام کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اور پورا ایک جو شریعت کا کوڈ ہے، یعنی اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر وہ ایسے کھیل کو دیکھ لے تو اس میں غالباً کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، ہماری نیکسٹ سیشن بھی انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہوگا۔ ابھی حدیث پڑھنے کے لیے کون قرات کرے گا، کون پڑھے گا؟ جی سر میں پڑھتا ہوں۔ سمر؟ جی سر جی پڑھیے۔ وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتی ہیں ان ولیدۃ سوداء کان لها خباء فی المسجد، کہ ایک سیاہ فام لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، فکانت تأتینی، چنانچہ وہ میرے پاس آتی باتیں کرنے کے لیے، فتحدث عندی، وہ میرے پاس آ کے باتیں کیا کرتی۔ یہ ایک بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کی ہے کہ مسجد کا جو ایک نظام ہے، اس کا ایک جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر بعض صورتوں میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہ مسجد کے اندر رہائش اختیار کی جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر مرد حضرات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہ رہ سکتے ہیں، وہ اپنے قیام بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین
خواتین بھی اگر مسجد میں جائیں تو وہاں پر وہ قیام کر سکتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے لیے آرام کے لیے بھی کچھ دیر ٹھہرنا چاہیں تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ خیمہ، اور یہاں بھی اس کے اندر اس حدیث کے اندر بھی خیمے کا تذکرہ ہے، یعنی ان کا وہاں پہ ایسی صورتحال ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ ساتر ہو، وہ پورا ایریا جو ہے رہائش والا وہ ایک طرح سے ساتر ہو اور الگ ہو، تاکہ کسی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کی بات نہ بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کے اندر ایک عورت بھی اگر مسجد کے اندر رہائش پذیر رہی ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر کسی خاتون کو بھی ٹھہرنے کی مجبوری ہو تو وہ ٹھہر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث۔ سر اس میں جو آخر میں آیا الحدیثہ، اس سے کیا مراد ہے؟ الحدیث کا مطلب پہلے بھی گزرا ہے نا، پچھلی روایت کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی الحدیثہ کا لفظ ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ایک لمبی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مطلوبہ جو ضرورت تھی مسجد کے حوالے سے وہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا پورا وہ واقعہ ہوگا نا، ایک پورا واقعہ ہوگا جس کے اندر خاتون جو ہیں وہ آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کے لیے بھی خواتین جو ہیں وہ مسجد میں خیمہ لگا سکتی ہیں، وہاں پہ رہتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو ویسے اس کے بغیر بھی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے جو شرائط ہیں یعنی جو احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جی، اگلی روایت کون قرات کرے گا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کون اس کو پڑھے گا؟ جی، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البصاق فی المسجد خطیۃ وکفاراتها دفنها متفق علیہ۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے ویسے، لیکن اب حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئۃ، تھوکنا مسجد میں یہ گناہ ہے، وکفارتها دفنها، اور اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی اس گناہ کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دفن کر دیا جائے مٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے ایک روایت پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو تھوک آ جائے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو تھوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزوں کے ساتھ ایک یہ بھی تھی، ایک یہ بات بھی موجود تھی۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بطور خاص یہاں مسجد کا ذکر فرمایا ہے اور تھوکنے کا ذکر فرما کے کہا کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی اس تھوک کو ضائع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور مسجد کو صاف رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے ایک انسان جب جائے تو اس کے لیے وہاں پہ خوشبو لگانا وہاں پہ مسجد کے اندر وہ بھی ایک بڑا اہم اور اچھا اثر ڈالتی ہے نمازیوں کے اوپر، تو یہ بات بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو صاف کرنے کی جو طریقہ کار ہے مروج، اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر تو یہاں پہ دفن کا ذکر کہا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے جب وہ کچی جگہ ہوگی، لیکن اگر وہ کچی جگہ نہیں ہے، اگر وہ کچی جگہ نہیں ہے بلکہ پکی جگہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو صاف کرنے کے لیے دھونا پڑے گا یا کپڑے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تو یہ اس کے مطابق جیسی ضرورت ہوگی ویسے ہی اس تھوک کو صاف کیا جائے گا۔ جی، اگلی روایت ہمارے پاس جی کچھ ایسے بھی ہیں جو بعد میں آئے ہیں جنہوں نے ابھی قرات نہیں کی، وہ قرات کریں۔ وعنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهي سر صحیح پڑھا ہے لفظ یتباہی یتباہ الناس فی المساجد. اوکے حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزیمہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیں اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق ہے، اور وہ سبق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد کا مطلب وہاں پہ نماز کی ادائیگی ہے، اور مسجد پاکیزگی کے اعتبار سے سب سے افضل مقام ہونا چاہیے، اور تقدس کے اعتبار سے وہاں پہ شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کوئی بھی کام نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ مسجدوں کو بہت سجاوٹ، ان کی بہت زیادہ سجاوٹ کی جائے، اور ان کو اس کی تعمیر کے اندر سارے جو جتنے بھی دور حاضر کے جتنے طریقے اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے ان کو مزید سجایا جائے، اور ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سجاوٹ کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے مقابلے کے طور پر پیش کیا جائے، یہ بات جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، نہیں قیامت قائم ہوگی، حتی یتباہی الناس فی المساجد، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. تو مقصد یہ ہے کہ مساجد کے اندر اس کی خوبصورتی اور اس کو سجاوٹ اور اس کے اس انداز سے مسجدوں کو تو بنایا ہی نہیں جانا چاہیے. مسجد تو ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور ہر وہ مسجد جس کے اندر سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازی جو ہے وہ صحیح طور پر اپنی نماز ادا کر سکے، اللہ کا ذکر کرنے والے ذکر کر سکیں، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں، تو بس یہی چیز جو ہے وہ اہم ترین ہے. اور اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تزئین کی جائے، اس کو سجایا جائے. ہم بات کر رہے تھے یتباہ الناس فی المساجد، کہ لوگ مسجدوں کے لیے ایک دوسرے پر فخر کریں. تو مساجد اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر فخر کرنا مقصد ہو. مساجد کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہاں پہ نماز ادا کرے، اور اس کے وہ خشوع اور خضوع کا جو اہتمام ہے انسان کے لیے وہ آسانی کے ساتھ حل ہوتا نظر آئے. یہ وہ ساری چیز ہے جس کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں. اس کے اگلی جو روایت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک چیز ہے، اس کی بھی ہم قرات کرتے ہیں. ابھی مقصد ایک ہی ہے کہ مساجد کا جو تعمیر کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مساجد کو صحیح طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے رکھا جائے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب نماز شروع کرے تو وہ نماز کے اندر اس کا خیال جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی طرف جائے، یا لوگوں کے اندر وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ فخر کرنا شروع کر دے کہ میں فلاں مسجد میں نے نماز پڑھی، یا فلاں مسجد کے اندر جو ہے وہ میں نے نماز پڑھی ہے تو وہاں مجھے زیادہ مزہ آیا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، غالباً ہم اگلی روایت پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ ان دونوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. تو کون قرات کرے گا؟ وعن ابن عباس. شبنم آپ کے پاس ہے، موجود ہے حدیث کی کتاب؟ جی سر میں کر رہی ہوں. جی پڑھیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما امرت وما. سر یہی والی حدیث ہے نا؟ حدیث تو یہی ہے، آپ توجہ سے پڑھیں، باقی چھوڑیں، دوبارہ شروع کریں. وما وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما امرت بتش. کوشش کرے پڑھنے کی. بتشیید. جی ٹھیک ہے، بتشیید المساجد. ٹھیک ہے، آگے.
أخرج أخرجه أبو داود جی آگے. وصححه ابن حبان. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے اگلی روایت بھی آپ ہی نے پڑھنی ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا نا جی تو سر. میں کسی اور سے نہیں سنتا, آپ ہی سے سننی تھی ساری. تو آپ دیکھ لیں اس کو اتنی دیر تک, پہلے یہ سمجھ لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ٹھیک ہے, سیدنا ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. عنہما کہتے ہیں جب دو ہوں, ٹھیک ہے, تو انہو کہتے ہیں جب ایک ہوں. تو انہا آپ نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی خاتون ہو تو اس کے لیے انہا کہا جاتا ہے, یعنی ہا کی ضمیر بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ دو ہیں, دونوں مذکر ہیں, یعنی عبداللہ بھی اور عباس بھی رضی اللہ عنہما, تو اس لیے یہاں پہ تثنیہ کی کا صیغہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال, بیان کیا کس نے؟ عبداللہ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما امرتو, نہیں حکم دیا گیا میں, بتشیید المساجد, مسجدوں کو آرائش کرنے کے اعتبار سے, یعنی مجھے یہ نہیں حکم دیا گیا کہ میں مسجدوں کو سنوارتا رہوں اور میں ان کو اس کی زیبائش و آرائش کے اوپر توجہ دوں. اخرجہ ابو داود, اس کو ابو داود کے اندر یعنی سنن ابی داود کے اندر امام ابو داود نے بیان کیا ہے. وصححہ ابن حبان, اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ بیل بوٹے بنانا اور اس طرح کی دیگر یعنی گلدان رکھنا اور باقی ٹیشو پیپر اور اس کا جو ڈبہ ہے وہ بطور خاص بڑا پھولدار ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کا جائے نماز ہے تو جائے نماز بہت اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے, اور قالین ہے تو وہ بہت ہی سب سے جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ نمازی جو جب نماز پڑھے تو وہ اس کی خوبصورتی کے اندر ہی جو ہے نا وہ کھو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مساجد جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے, پاکیزہ ہونی چاہیے, اور ان کا ایک اپنا روب ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے کہ لوگ اس کی طرف ہی توجہ دیں اور نماز کی طرف توجہ نہ دیں, اور پھر بطور خاص لوگوں کے ہاں اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا بیان کیا جائے کہ فلاں مسجد بہت خوبصورت ہے, اس کو دیکھنا. تو پتہ ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ 3 مساجد مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے. 3 مساجد مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہیں. ان تینوں کی جانب کجاوے یعنی سفر کر کے انسان جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ کسی ایسی مسجد کی طرف انسان جائے جو ان تینوں کے علاوہ ہے, مقصد یہ ہو کہ میں نے وہاں نماز پڑھیں گی, فلاں مسجد میں میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے, مقصد کہ اس کی خوبصورتی, ٹھیک ہے, یہ مناسب نہیں ہے. مسجدوں کے اندر خوبصورتی کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ مطلوب نہیں ہے, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ مسجد صرف عبادت گاہ ہے, وہاں پہ عبادت کی جاتی ہے. تو انسان کی توجہ جو ہے وہ بطور خاص صرف اللہ ارحم الراحمین اور واحد معبود کی طرف ہونی چاہیے جس کی بندہ عبادت کرتا ہے, کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے مساجد کو جو ہے وہ خوبصورت بنانا اور چونا گچھ کرنا اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہترین کر کے جو ہے وہ ایسے پھول بوٹے بنانا تاکہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ ادھر رہے یا وہ ایک دوسرے پر فخر کریں, یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پہ حدیث کے فوائد کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کو نقش و نگار اور بیل بوٹوں سے مزین کرنا منع ہے, اور یہ کام غیر مستحسن یعنی اچھا نہیں ہے, اور غیر ممدوح ہے یعنی جس کی ستائش نہیں کی جا سکتی.
مسجدوں کو ذکر الہی اور خالص عبادت سے آباد کرنے کا حکم ہے۔ تزیین و آرائش سے توجہ اللہ میں فرق آ جاتا ہے۔ مسجد کی عمارت سے مقصود تو عبادت گاہ کی علامت ہے، گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے تحفظ اور بچاؤ ہے۔ مساجد کی آرائش اور نقش و نگاری بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ولید بن عبد الملک پہلا شخص تھا جس نے مسجد نبوی میں نقش و نگار کرائے، ورنہ عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ میں کہیں دور دور تک بھی اس کے نشانات نہیں ملتے کہ علماء حق کو مجبوراً خاموشی اور سکوت اختیار کرنا پڑا۔ تو یہ سارے جو اصل مقصد ہے وہ تو نماز ہے، نہ کہ اس بلڈنگ کو یا اس عمارت کو سجانا اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنے اخراجات بھی کرنا، مال بھی جو ہے وہ استعمال کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جی اس کے بعد والی روایت ہم نے سننی ہے جنہوں نے پہلے پڑھی ہے، جی پڑھیے۔ جی سر۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی الغزاة یخرجها الرجل من المسجد۔ رواہ ابو داود والترمذی واستغربہ وصححہ ابن خزیمہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس روایت کے اندر جو ہے وہ مسجد کی صفائی کے حوالے سے بھی ایک چیز موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے میری امت کے جو اجر ہیں، یعنی ان کی نیکیاں اور ان کا ثواب جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ حتی القوات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکے جسے آدمی نکالتا ہے مسجد سے، یعنی ایسا اجر بھی ہمارے لیے موجود تھا کہ جو ایک تنکا ہے وہ مسجد سے اٹھانا اور اس کو باہر پھینک دینا، یہ بھی ایک اجر کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، تو رواہ ابو داود و ترمذی، ابو داود اور ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ واستغربہ، اور امام ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے۔ غریب کا مطلب جو اصطلاحات محدثین کے نزدیک غریب اس روایت کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہو، جس کو بیان کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہو، اس کو اس روایت کو حدیث یعنی غریب کہا جاتا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے اندر سے اگر کوئی انسان صفائی کے لیے ایک تنکا وغیرہ جو ہے یا کوئی ایک چھوٹی سی کنکر بھی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ معیوب نظر آتی ہے یا صفائی کی ضرورت ہے، تو صفائی کے لیے کوئی تھوڑی بہت چیز جو ہے انسان صفائی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اجر کا باعث ہیں۔ یہ ساری چیزیں اجر و ثواب سے خالی نہیں ہیں، اور مساجد کی صفائی اور پاکیزگی یہ شریعت کے اندر اس کا بڑا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس میں واستغربہ کا معنی یعنی اس حدیث کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے، اس کی وجہ مطلب بن عبداللہ ایک راوی ہیں جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ حضرت مطلب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ کسی بھی صحابی سے سماع نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک غریب روایت ہے، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی اور صحابی نے روایت جو ہے وہ بیان نہیں کی۔ جی اس کے بعد آخری روایت جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کو کون پڑھے گا؟ عامر صاحب آپ کی باری ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
متفق علیہ. جزاکم خیرن احسن الجزاء. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین، جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں، پس نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ پڑھ لے 2 رکعتیں. تم میں سے داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں، پس نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ پڑھ لے 2 رکعتیں. متفق علیہ، اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. یہ روایت جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کا کچھ حق ہے. یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے نا کہ اذا دخل احدکم المسجد، کہ مسجد کے اندر جب کوئی داخل ہو، تو غرض یہ ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کا بھی ایک اہتمام جو ہے اس کا ضروری ہے. یہ ادب ہے ایک مسجد کا، یا اس کا احترام ہے، یا اس کی فضیلت ہے، یا اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو لازم قرار دیا ہے تاکہ مسجد جو ہے اس کا حق بھی ادا ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر جائے تو وہاں پہ نماز ادا کرے، 2 رکعتیں کم از کم رکعتیں جو ہیں وہ ادا کرے. اس حوالے سے یہ جو نوافل ہیں 2 رکعتیں، ان کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور بعض علماء تو اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض علماء اس کو مستحب کہتے ہیں. بہرحال ان کا پڑھے جانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ مسجد کے اندر داخل ہونے کا کوئی اور مقصد ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ فرضی نماز جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، تو کیا ہم پہلے اپنی 2 رکعتیں یہ نوافل کی پڑھیں؟ اسی بنا پر تو علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہیں. اگر یہ واجب ہوتی تو ہمیں یہ کہا جاتا کہ بھائی بعد میں بھی اگر پڑھنی ہو تو یہ ضرور پڑھنی ہے، یہ لازم پڑھنی ہے. تو ایسا نہیں کہا گیا، اس لیے یہ مستحب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرضی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے تو اس موقع پر کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. اس کا حکم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علیحدہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی بھی نماز وہ بے شک سنتے ہی کیوں نہ ہوں، فجر کی سنتے ہی کیوں نہ ہوں، جب فرضی نماز کھڑی ہو جائے تو اس موقع پر کوئی اور نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی. یہ بھی ایک حکم ہے. اسی طرح اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا یقینی طور پر وہ باوضو بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور ہم باوضو نہ ہوں، یا کم از کم ہم پاک نہ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ادب بیان کیا ہے مسجد کا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنی ہے. تو جو نماز ہوئی، جو داخل ہوگا وہ نماز پڑھے گا، تو داخل ہی وہ ہو جو نماز پڑھ سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس سے ایک اور بات جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے جب مسجد میں داخل ہونا ہے، بطور خاص جب کوئی انسان مسافر ہے اور وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی قصر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنی 2 رکعتیں جو ہیں وہ یہ پہلے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس حوالے سے بھی کوئی خاص بطور خاص جو وہ ہدایت سامنے نہیں آتی. لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف فرضی نماز جو ہے وہ شروع کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہ اس بنا پر ہے کہ جو شخص فرض نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کی سنتیں علیحدہ بیان کی گئی ہیں شریعت کے اندر. یعنی جو کتب حدیث ہیں اس کے اندر نمازوں کے جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں ان کی رکعات کے حوالے سے، اس میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ پہلے 2 رکعتیں یہ فلاں تھیں اور باقی جو ہیں یہ سنتیں ہیں، اور پھر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہم کر لیتے ہیں. تو اگر یہ فرض ہوتی تو پھر اس کو یہاں پہ بیان کیا جاتا کہ پہلے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ تحیۃ المسجد کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری، تو پھر سنتیں، اور پھر آگے بعد میں جو ہے وہ فریضہ ادا کیا گیا. تو ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام چونکہ امر کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو،
اس وقت تک کوئی بیٹھے نہ جب تک کہ یہ 2 رکعتیں ادا نہیں کی جاتی یا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب امر آ جائے تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جب کوئی امر آ جائے کسی بھی موقع پر، اگر شریعت میں شارع نے حکم دیا ہو کسی بات کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے، کیونکہ جو مسنون اعمال ہوتے ہیں ان کے لیے امر کا صیغہ نہیں آتا، حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مستحب ہے، یا یہ کرنا آپ کے لیے مفید ہے، یا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں، یہ نہیں کہے جاتے کہ جو ہے یہ آپ کے لیے فرض ہے یا آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے، تو اگر نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا، یا یہ اس کے لیے یہ آپ کے لیے پریشانی کی جو ہے وہ وجہ بنے گی، ایسا نہیں کہا جاتا۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ کہ جو فرائض ہیں ہمارے، ان فرائض کی صورتحال میں یہ 2 رکعتیں شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ امر کا صیغہ ہے اس لیے اس کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، جو ہم نے آج پڑھا ہے اس بارے میں کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کے ذہن میں؟ شیخ صاحب یہاں پہ جو امر کا صیغہ ہے وہ یہ فلا یجلس، ہاں وہ نہ بیٹھے، یہ والا۔ ہاں ٹھیک ہے شیخ محترم، اس کے علاوہ جو ہم نے حدیث نمبر 207 پڑھی ہے جس میں منع کیا گیا مساجد کو آرائش و زیبائش اور چونا لگانے سے، تو اس میں شیخ محترم یہ اسی حدیث سے حوالے سے 2 سوال ہے میرے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ اس وقت یہ چیز عام تھی، رائج تھی کہ لوگ اگر عمارت بناتے تھے تو وہ آرائش کرتے تھے، تو تبھی عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور دوسرا جو تھا آپ نے کہا تھا کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو جس طرح اب ہم اپنے علاقے میں سے کسی خاص خطیب کو سننے کے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ اب میرے گھر سے 7 کلومیٹر شام علیہ زہید صاحب ہیں، ان کے پاس میں چلا گیا ان کو سننے جمعے کا خطبہ، یا پھر انس نظر صاحب کا خطبہ سننے کے لیے چلا گیا، تو یہ کس حکم میں آئیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جی شیخ محترم، جی صحیح۔ ہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو گرجے ہیں نا، یہ جو گرجے بنائے جاتے تھے اس دور میں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو گرجوں کے اندر وہ بطور خاص اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ان کی تزئین کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ ایک خاص سٹرکچر ہے نا کہ وہ ایک سلیپی عمارت بنائی جاتی ہے اور ان کے سامنے ڈیسک ہوتے ہیں، اور وہ پھر لیکن جو سامنے سیدہ مریم کے حوالے سے جو نعوذ باللہ ان کا مجسمہ رکھا جاتا ہے، یا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ رکھا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کو آرائش اور زیبائش کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اس کو منع قرار دیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہا وہ کہ کیا ہم کسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے، یہ بھی باقاعدہ طور پر حکم ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی خطیب کی جو بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کوئی علم کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ اپنی قریبی مسجد کے اندر جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے تو وہ جمعہ وہاں پڑھیں جہاں پہ آپ علم کا زیادہ اہتمام سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اور اس میں ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بزرگ علماء ہوتے ہیں یا بڑے علماء ہوتے ہیں جن سے ہم وافر حصہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں دین کا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو سننا، اور آپ کا یہ جو سفر کر کے وہاں پہ جانا یہ آپ کے لیے ناجائز اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے یا بات کو سمجھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف نماز کی ادائیگی کے حوالے سے تو جو ہے یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ مسجد کی بطور خاص صرف مسجد کے وہاں پہ زیادہ ثواب ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے نا،
کیونکہ ثواب 3 مساجد کا باقاعدہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ اگر مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا اجر ہوگا، اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 1,000 نماز کا اجر ہوگا، اور اسی طرح آپ اگر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ 500 نماز کا اجر ہوگا۔ تو روایات مختلف ملتی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اجر ہے یہ کسی اور مسجد کے لیے تو خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی اور مسجد کی طرف بطور خاص اہتمام کر کے جانا یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ تکلف کر کے جائیں، آپ کو تکلف کر کے وہاں پہ جانے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ بات اسی انداز سے ہے۔ جی ایمن۔ سر یہ مطلب کہ یہ وزٹنگ کے لیے ہوگا نا، جس طرح لوگ چلے جاتے ہیں بھی ہم فیصل مسجد دیکھ آتے ہیں، اگر وہ چلیں باقی ایریا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں پورا ہی اس علاقے کو، تو چلیں کہیں کہ ہم مسجد بھی دیکھ آتے ہیں، تو وہ تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر اسپیشل یعنی فوٹوگرافی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو وہ شاید اس سینس میں ہوگا۔ ورنہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جتنی زیادہ نمازی ہوں گے، جتنی جیسے بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں جگہ بھی تو زیادہ ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اتنا ثواب بھی ہوگا۔ دیکھیے نا، آپ کی بات درست ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے اس کی آپ کی بات کی تائید کے لیے ایک مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ بعض لوگ بادشاہی مسجد کی طرف سیر کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہاں نماز کھڑی ہوتی ہے، شاہی مسجد میں نماز کھڑی ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، صرف وہاں پہ اس لیے کہ وہاں پہ جی سیر کرنی ہے، تو بس زیارت کرنی ہے مسجد کی، یہ فلاں شخص نے جو ہے وہ مسجد بنائی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے پہلی بات تو جو آپ نے ذکر کیا کہ فوٹوگرافی کے لیے اگر کوئی شخص مسجد کی طرف جاتا ہے یا اس کو ویسے ہی دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، تو یہ شرعی اعتبار سے جو حکم مسجد کا ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ عبادت کی جائے، وہاں نماز ادا کی جائے، اور کسی صورت میں بھی اس کا تقدس جو ہے اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، یا وہاں وہ خوبصورت ہے اس لیے جا رہے ہیں، اور یا پھر جیسے ہم نے روایات کے اندر، اس سے پچھلی روایت کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ مسجد کے اوپر فخر کرنا کہ میرے جیسے، ہم بعد میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک شاہی مسجد جو ہے وہ لاہور میں ہے اور ایک شاہی مسجد دلی میں ہے، تو وہ بھی شاہی مسجد کہلائی جاتی ہے اور یہ بھی شاہی مسجد کہلائی جاتی ہے، اور دونوں کی کنسٹرکشن تقریباً آلموسٹ سملر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد سیر کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے، یا وہاں پہ جسٹ ایک فن کے لیے جانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے مسجد کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچا جایا جائے، ٹھیک ہے؟ سر ویسے بھی یہ کرسچین جو ہوتے ہیں یہ صلیبوں کے اوپر بھی وہ، اور جو گھڑیاں لگاتے ہیں ان کو بھی سونے کا پانی چڑھاتے ہیں، اور جو یہودی ہیں ان کے بھی کوئی ایسے ستون عبادت گاہوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ میں دیکھے تھے کہ وہ سونے کے پانی انہوں نے چڑھایا ہوا لگ رہا ہوتا ہے ان کے ستونوں کے اوپر۔ دیکھیے نا، یہ باتیں جو ہے نا وہ ہمیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کی تزئین و آرائش کی وجہ سے ہی شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، اگر نہ بھی ہو تو وہ ظاہر ہے صاحب وحی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا ہوگا کہ آپ نے یہ بتانا ہے اپنی امت کو تاکہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اصل میں نا کچھ اور باتیں بھی ہیں، اور وہ یہ کہ اس وقت دور حاضر میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے مربتاً کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مربتاً یا معاشرتی اعتبار سے کوئی ایسا عمل نہ کریں تو سراہا نہیں جاتا، جیسا کہ مسجد نبوی آپ دیکھیں کتنی تغدو کے ساتھ انہوں نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس کی کنسٹرکشن کی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک بہرحال وہ ایک ادبی اسٹائل ہے، انداز ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی سونے کا کام جو ہے وہ کم از کم سنہرے
سنہرے طریقے سے، جیسے غلاف کعبہ ہے اس کو سنہرا کیا جاتا ہے اور اس میں سونا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مروتاً بھی کی جاتی ہیں. اس کا مقصد یہ تزئین و آرائش نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد تقدس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اب اللہ عالم، اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل درست عمل ہے، لیکن بہرحال اس یہ قابل غور ہے، اور بزرگ علماء جو ہیں وہ اس پہ بہتر سمجھتے ہوں گے اس کا جواب دینا، کہ حرمین کے اندر یہ سونا استعمال کیا جانا اور اس کو خوبصورت بنانا، اور اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کہ دنیا کی جو اہم اہم چیزیں ہیں یا اہم اہم پتھر ہیں ان کو استعمال کیا جانا، اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے اللہ عالم. میں اس پہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں مربوطت کی جاتی ہیں، جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک مزاج بن چکا ہے ہمارے ہاں. واللہ اعلم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.